محفل پاک، اصالہ ثواب کی محفل پاک ہے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے سنگی آستانہ عالیہ بہری شریف سے وابستہ گھرانہ ہمارے سنگی محمد زبیر معصوم صاحب، ان کی والدہ ماجدہ جو کہ 1 سال قبل اللہ کے حضور حاضری کے لیے پیش ہوئی، ان کے اصالہ ثواب کی محفل پاک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سنگی محمد زبیر معصوم صاحب کی والدہ ماجدہ کے درجات مزید بلند فرمائے، بلکہ جتنی احباب بھی موجود ہیں جن کے والدین یا ان میں سے ایک ہستی گزر گئی، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر الہی بھی کر رہے ہیں، ذکر حبیب کبریا بھی کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت اطہار بھی کر رہے ہیں، ذکر اولیاء کرام بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ہی محفل میں ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب کا ذکر کرنے سے رب بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندہ فرش پر ذکر کرتا ہے، رب اس کا عرش پر ذکر کرتا ہے۔ بندہ اکیلے ذکر کرتا ہے، اللہ پاک بھی اکیلے اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ بندہ مجمع میں ذکر کرتا ہے، والی کون و مقام فرماتے ہیں، رب تعالیٰ ملائکہ کو بلا کر اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ بندہ ایک بار اس کا نام لیتا ہے، رب بار بار اس کا نام لیتا ہے۔ رب کا ذکر بھی ہو رہا ہے محفل پاک میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ہو رہا ہے۔ حضور کا ذکر وہ ہے ذکر الانبیاء عبادہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی کا ذکر بھی شروع کر لو، کسی نبی کا، انبیاء نبی کی جمع ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، میرے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادہ، کسی نبی کا ذکر شروع کر لو تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں نماز عبادت ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ عبادت ہے، بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں روزہ عبادت، بالکل ٹھیک، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ان سے انکار نہیں، لیکن ساتھ یہ بھی مانو میلاد مصطفیٰ کی محفل بھی عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی عبادت ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا، نعت مصطفیٰ بھی عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے، حسن مصطفیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، جمال مصطفیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، زلف مصطفیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ بھی عبادت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور جب ذکر الہی بھی کیا محفل میں، ذکر حبیب کبریا بھی کیا، اور ذکر علی و آل علی بھی کیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، کیونکہ ہم سارے ہی حضور کے در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کے بھی نوکر ہیں، گھر والوں کے بھی نوکر ہیں۔ در والے وہ ہیں جو سرکار کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ حضرت عمر فاروق ہیں، وہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ حضرت بلال حبشی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ حضرت ابو عبیدہ ہیں، وہ حضرت سعد ہیں، وہ حضرت سعید ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ میرے پیارے نبی کے صحابہ جو حضور کے چہرے کے مشتاق تھے، یہ در والے ہیں، اور جو گھر میں بسنے والے وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ پیغمبر پاک کا گھرانہ گھر والے ہیں، علی گھر والے ہیں، سیدہ زہرا گھر والے ہیں، امام حسن گھر والے ہیں، امام حسین گھر والے ہیں۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، گھر والوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نا رب تعالیٰ نے کیسے ملا دیا ان کو، در والوں کو اور گھر والوں کو۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں در والے، مولا علی ہیں گھر والے۔ ابو بکر کے بیٹے ایک پیدا ہوتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے محمد،
حضرت ابوبکر کے بیٹے کا نام محمد، محمد کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے قاسم۔ قاسم کی جب شادی ہوئی ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا ام فروا، ام فروا۔ ادھر علی کے بیٹے ہیں حسین، حسین کے شہزادے جو کربلا سے ایک ہی بچے تھے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے محمد الباقر۔ امام محمد الباقر کی شادی ام فروا ابو بکر صدیق کی نواسی سے ہوئی، جو بیٹا پیدا ہوا نام حضرت امام جعفر صادق رکھا جاتا ہے، نام امام جعفر صادق رکھا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ در والوں کو اور گھر والوں کو رب نے ملا دیا تاکہ نہ کوئی در والوں کے بارے میں زبان کھولے نہ حضور کے گھر والوں کے بارے میں زبان کھولے۔ دونوں کی عظمت اور شان بلند ہے، لیکن یہ 12 اماموں کا شجرہ جو ہے نا، امام جعفر صادق اور آگے امام موسیٰ کاظم اور آگے یہ سارا چلتا ہوا شجرہ، امام تقی، امام نقی، امام حسن العسکری، یہ سارے کا سارا شجرہ امام جعفر صادق سے آگے چلتا ہے۔ یہ شجرہ بتا رہا ہے کہ اوپر درخت ایک ہی ہے، صرف شاخیں الگ الگ ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس محفل پاک میں رب کا ذکر بھی ہوا، رب کے حبیب کا ذکر بھی ہوا، پیارے نبی کے دروانوں کا ذکر بھی ہوا، گھر والوں کا ذکر بھی ہوا، اور اولیاء اللہ کا ذکر بھی ہوا۔ اور پنڈن پاک کا گھرانہ وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے شانیں بخشی ہیں۔ پنڈن پاک کا گھرانہ کون سا ہے؟ جہاں پر نام مصطفیٰ کریم آ جائے، نام علی مرتضیٰ آ جائے، نام سیدہ فاطمہ الزہرا آ جائے، نام امام حسن آ جائے، نام امام حسین آ جائے، جہاں پر یہ 5 نام آ جائے ہم کہتے ہیں 5 تن پاک۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء، جہاں پر یہ 5 نام آ جائیں ہم کہتے ہیں پنجتن پاک۔ پنجتن پاک کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث چادر والی حدیث کساں مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ کی فضا ہے، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے، نماز فجر ادا فرما کے آپ نے کالے رنگ کی چادر مبارک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اپنے کندھوں مبارک پر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ سامنے حضرت علی آئے، فرمایا علی میری چادر میں آ جاؤ۔ پھر سیدہ زہرا آئی، فرمایا اے بیٹی میری چادر میں آ جاؤ۔ امام حسن چھوٹے نواسے تھے، دوڑتے آئے، فرمایا حسن میری چادر میں آ جاؤ۔ امام حسین بہت چھوٹے تھے، فرمایا میری چادر میں آ جاؤ۔ اب چادر ایک جسم 5، چادر ایک جسم 5۔ میرے آقا صاحب کو سامنے چادر آگے سے بند فرما دی اور چادر کے اندر سے ہاتھ لا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ان کو پاک رکھنا۔ کہاں سے بن گیا؟ 5 تن پاک۔ 5 کا معنی 5 اور تن کا معنی جسم، پاک کا معنی پاک۔ 5 تن پاک، 5 وہ جسم جن کی پاکی کی گواہی رب کا قرآن بھی دیتا ہے، حدیث رسول بھی دیتی ہے۔ میرے آقا صاحب کو سامنے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جس محفل میں یہ ذکر اکٹھے ہو جائیں اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ سارا اجر و ثواب، یہ سارا جتنا بھی نیکی کا کام شروع سے لے کر اب تک ایک ہی محفل میں رب تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کی گئی، پھر اسی محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، پھر اسی محفل میں حاضرین کے لیے ان کے لیے اہتمام طعام ہوا، اسی محفل میں درود و سلام کے تحفے ہوئے۔ جب ایک ہی محفل ایک ہی مجلس میں اتنے کام اکٹھے ہو جائیں تو بھلا اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟
تو آخر کے اندر والدین کے بارے میں ایک دو باتیں ذکر کر کے اس کے بعد دعا. والدین وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں ایک بار ملتی ایک بار ہیں. اللہ کرے جن کے ابھی تک والدین حیات ہیں ان کو ان کی قدر کرنی آ جائے. آمین. ان کو ادب و احترام کرنا آ جائے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا آ جائے. والدین کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا. جب کوئی باپ بن جاتا ہے, ماں بن جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی سخت آواز دل پر کیسے اثر کرتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے. نادانی کے اندر بچے والدین کے سامنے بہت کچھ بولتے رہتے ہیں, لیکن احساس کب ہوتا ہے جب زندگی کے سالوں ماہ گزر کر بندہ اس سٹیج پر آ جاتا ہے کہ کوئی باپ اور ماں کہنے والا ہو. پھر اگر وہ تھوڑی سی بات کرے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو تھی وہ کیا سب تھا. والدین عظیم ہستیاں ہیں, بلکہ پورے اٹھا کر قرآن و حدیث کو دیکھ لیا جائے, اللہ پاک نے اپنی بندگی کے بعد, اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم والدین کا. اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا تجھے حکم یہ ہے کہ بندگی میری کر اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رہ. گویا کہ ساری حقوق کو اگر تقسیم کیا جائے, حقوق اللہ ایک طرف, حقوق العباد ایک طرف, وہ حق جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے, ایک طرف حقوق العباد کہ وہ حکم جن کا تعلق بندوں سے ہے, مخلوق سے ہے. اللہ پاک نے اپنا حکم یہ ظاہر فرمایا کہ میرے حقوق میں سے سب سے بڑا حق میری بندگی ہے اور بندوں میں سے سب سے پہلے حقدار تیرے مائی باپ ہے. لیکن آج زمانہ دوستوں یاروں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے والدین کو کم. دوستوں یاروں کو وقت زیادہ دیا جاتا ہے, والدین کو کم. دوست یار کی بات زیادہ مانی جاتی ہے, والدین کی کم. لیکن یہ پتہ نہیں کہ تیری کامیابیاں بھی والدین کی دعاؤں کا سبب ہے, تیری عزتیں بھی والدین کا سبب ہے. تجھے جو مقام ملا ہے, جو ملے گا, یہ تیرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے. شاعر کہتا ہے نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے, نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اگر بندہ خود سمندر میں چھلانگ لگائے ڈوبنے کے لیے, کام تو یہ تھا کہ لہریں بہا کر لے جاتی, بندے نے تو اپنے سارے ہیلے کر لیے ڈوبنے کے, لیکن اگر سمندر کی لہریں بھی تجھے ڈبوئیں نہ بلکہ دوبارہ کنارے پر پھینک دیں, سمجھ لینا تیرے پیچھے تیرے والدین کی دعاؤں کا اثر موجود ہے. نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے, نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, والدہ ماجدہ آپ کی حیات ہے, والدہ کی خدمت بھی کرتے ہیں, رب سے جا کر باتیں بھی کرتے ہیں. ایک وقت آیا, رب کا وعدہ آ گیا, والدہ صاحبہ دنیا سے تشریف لے گئی, رخصت ہو گئی, چند دن گھر میں رہے, سوگ افسوس, پھر ارادہ کیا کہ چلو رب سے جا کر باتیں تو کریں. موسیٰ علیہ السلام نے گھر سے قدم نکالے کہ آج پھر اسی رب سے جا کر باتیں کریں. جب گھر سے قدم نکالے, غیب سے آواز آئی, اے موسیٰ کلام ذرا سنبھل کر کرنا, اے موسیٰ کلام ذرا سنبھل کرنا. موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے, یا رب العالمین آج یہ خاص حکم آ گیا, میں تیرا وہی بندہ موسیٰ, تو میرا وہی رب, کوہ طور وہی پہاڑ, نہ جگہ بدلی, نہ بندہ بدلا, نہ رب بدلا, آج یہ خاص حکم کیوں؟ فرمایا اے موسیٰ جب آپ گھر سے باہر قدم نکالتے تھے نا تو آپ کی بوڑھی ماں اپنا دامن پھیلا کر اپنے موسیٰ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, اس کی عافیت کی, خیر و بھلائی کی. آج تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں. آج تیرے پیچھے
دعا کرنے والا کوئی نہیں رہا. تو والدین کی دعا میں دکھلاوا نہیں ہوتا, والدین کی دعا میں دکھلاوا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ظاہری طور پر والد یا والدہ ڈانٹ رہی ہوں, لیکن بچہ جیسے ہی گھر سے قدم نکالتا ہے تجھے کیا پتا تیری والدہ اور تیرے والد تیرے لیے کیا کیا رب سے مانگ رہے ہیں. بندہ بے خبر ہوتا ہے, بندہ تو گھر سے نکل گیا, قدم اٹھا لیے, لیکن پتہ نہیں بندے کو پیچھے دعائیں کس چیز کی ہیں. تو اس لیے والدین وہ ہستیاں ہیں جب دنیا میں ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی باپ کے چہروں کو مسکرا کر دیکھ لیا کرو, تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا. دنیا میں کوئی کام بھی ہے نا, یا زور لگتا ہے یا پیسہ لگتا ہے. دنیا کا کوئی کام لے لیں, مثالیں اکٹھی کر لیں, یا بندے کی بدنی طاقت لگے گی یا بندے کا مال خرچ ہوگا. وحد مسکرانا کام ہے, نہ پیسہ لگتا ہے نہ مال لگتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صرف اپنے مائی باپ کے سامنے مسکرا دیا کرو, تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. الفاظ حضور کے کیا ہیں؟ حج مقبول. اور حضور کا فرمانا کسی مفتی مولوی کا مسئلہ نہیں, حضور کا فرمانا. ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا, ساڈا نبی ایویں تے نہیں لب کھولدا, آپ دی زبان وچوں رب بولدا, سبحان اللہ, آپ دی زبان وچوں رب بولدا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میرا محبوب آپ نہیں بولتا, میرا محبوب آپ نہیں بولتا. جو رب کا کلام, رب کی وحی ہوتی ہے, حضور کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے. آقا ساتھوں سامنے فرمایا حج مقبول کا ثواب. والدہ یا والد کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو, حج مقبول. آج کے زمانے میں چلو اس سال تو حج جو ہے نا ہوا ہی نہیں, اگر اس ادا ہوا تو صرف اگر ادا ہوا محدود لوگوں کو نہیں, سعودیہ کے لوگوں نے کیا. پاکستان سے حج کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. 5 لاکھ اگر کوئی صرف جمع کرا دے اور اپنے آپ کے میں حج نہیں بن سکتا. گھر سے سفر بھی کرنا پڑے گا, گھر سے 35-40 دن دور رہ کر ساری تکلیفیں برداشت کر کے واپس آ کر پھر بھی نہیں پتا حج قبول ہے کہ نہیں پتا حج قبول ہے کہ نہیں. 5 لاکھ خرچ بھی ہو گیا, گھر سے, کاروبار سے, بیوی بچوں سے 40 دن دور بھی رہ لیا, تکلیفیں بھی اٹھا لی, پھر بھی پتا نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں. لیکن میرے آقا مدینے کے تاجدار کے فرمانے کا یہ مفہوم ہے کہ بیٹھا بندہ لاہور میں ہو, اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھے, مائی باپ کے چہروں کو مسکرا کر دیکھ لے, گھر بیٹھے بٹھائے حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. ایسا حج کا جس کے اوپر قبولیت کی سٹپ لگی ہے, مقبولیت کی مہر لگی ہے, حج مقبول. سرکار نے فرمایا مسکرا کر دیکھو. ابھی خدمت کی بات نہیں آئی, والدین کی خدمت کا مقام کیا ہے, اجر کیا ہے, یہ اور بات ہے. صرف والدین کو مسکرا کر. اور میں نے اس حدیث پاک پر غور کیا کہ مسکرا کر دیکھنے سے ہوگا کیا والدین کو. جب بیٹا یا بیٹی والدین کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں نا, بوڑھے اور بیمار والدین جو اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے, ان میں اٹھنے کی ہمت آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے نیرو بیان کے انجیکشن اور بوتلیں اور طاقت والی ادویات والدین کے لیے وہ کام نہ کریں جو اولاد کا مسکرا کر دیکھ لینا کام کرتا تھا. والدین کو کتنی تقویت ملتی ہے اس بات سے, والدین کو کتنی خوشی ہوتی اس بات سے کہ میرا بیٹا اور بیٹی مجھ سے مسکرا کر بات کر رہا ہے. میرے آقا ساتھوں سامنے فرمایا مائی باپ کے چہروں کو مسکرا کر دیکھو, حج مقبول کا ثواب. سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے, حضور کے غلام کھڑے ہوتے ہیں, اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اگر کوئی بندہ اپنے مائی باپ کو 2 بار مسکرا کر دیکھ لے, سرکار نے فرمایا اس کو 2 حج مقبول کا ثواب ملے گا. 2 حج مقبول کا ثواب. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. سال میں 2 حج
دنیا کا امیر ترین انسان بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ تو بار بار ہو سکتا ہے. حج کے لیے شرطیں ہیں، 5 شرطیں حج کے لیے. مہینہ ذوالحجہ کا 9 تاریخ مکہ میں میدان عرفات جگہ ہو، چادریں احرام کی پہنی ہوئی ہوں، ظہر سے لے کر غروب آفتاب کا وقت ہو، مہینہ مخصوص، تاریخ مخصوص، جگہ مخصوص، لباس مخصوص. 5 شرطیں اکٹھی ہوگی تو حاجی کہلائے گا. اور ذوالحجہ سال میں ایک بار ہی آئے گا. قربانی والے مہینے کی 9 تاریخ سال میں ایک بار آئے گی، پھر اگلے سال آئے گی. گویا کہ دنیا کا امیر ترین انسان تو سال میں 2 حج نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں مائی باپ ہوں وہ 2 بار مسکرا کر دیکھے 2 حج مقبول کا ثواب لے لے. میرے آقا نے فرمایا 2 حج مقبول کا ثواب. آقا صاحب و سلام کے غلام کھڑے ہوئے اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 3 بار مسکرا کر دیکھ لے. سرکار نے فرمایا 3 حج مقبول. ایک اور سائل اٹھے، کچھ اور پوچھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نقشہ جان گئے، بٹھا دیا. بٹھا کر فرمایا میرے غلاموں اگر کوئی بندہ دن رات میں اپنے مائی باپ کے چہروں کو 100 بار بھی مسکرا کر دیکھے گا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. 100 حج کہنا آسان ہے، کرنا کسی کے نصیب میں. جس بندے کی عمر کم از کم 120 سال عمر ہو اور 1 سال بھی حج مس نہ کرے وہ 100 حج کر سکتا ہے. لیکن 100 کرنے کے بعد بھی پتا نہیں کہ قبول کتنے ہیں یا ایک نہیں قبول. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے فرما رہے ہیں گھر میں والدین ہیں تو قدر کر لو، ان کے چہروں کو مسکرا کر دیکھتے جاؤ، حج مقبول کا ثواب لیتے جاؤ. تو جن کے چہروں کو دیکھ کر حج مقبول کا ثواب ہے، بھلا ان کو ادب سے پانی پیش کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. ان کے جوتے سیدھے کرنے کا اولاد کے لیے کیا مقام ہوگا. اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے سے یاد رکھیے دین اور دنیا میں جس کو بھی عزت ملی ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. بے شک غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جس کو دنیا میں کوئی مقام ملا ہے وہ بھی ماں کی دعاؤں کا صدقہ ملا ہے، اور جس کو ولایت کا تاج ملا ہے وہ بھی والدین کی دعاؤں کا صدقہ ملا ہے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب تعالیٰ نے ایک رات میں ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا. خدام نے پوچھا حضور لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، عبادتیں ریاستیں کرتے کرتے آپ کو ایک رات میں مل گیا. فرمایا ہاں، بستان کا ٹھنڈا علاقہ، سردیوں کا موسم، رات کا وقت، میری ضعیف العمر والدہ نے میرے لیے رات کے وقت مجھ سے پانی مانگا. اب کمرے میں پانی تو تھا نہیں، میں نے برتن اٹھایا، مشکیزہ یا کٹورا اٹھا کر بہر گیا جہاں پر پانی کا ذخیرہ تھا، وہاں سے پانی کا برتن بھرا. جب واپس کمرے میں آیا تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری والدہ دوبارہ سو گئی تھی، بوڑھی والدہ دوبارہ سو گئی ہیں. میں پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ کب میری ماں دوبارہ مجھے پانی کا کہے میں پانی پیش کروں. لیکن میری بوڑھی والدہ ضعیف العمر والدہ سو گئی، دوبارہ پانی نہیں مانگا. بھائی یہ بستامی فرماتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، صبح کی اذان فجر ہو گئی اور میں اپنی ماں کے سرہانے کھڑا رہا. حضرت بستامی فرماتے ہیں جب فجر کی اذان ہوئی ماں نے پانی تو نہ مانگا لیکن رب نے مجھے منزل ولایت عطا فرما دی. تو ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ، جس کو دنیا میں کوئی شہرت مقام ملتا ہے وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے، اور جس کو دین کے اندر کوئی عزت و مرتبہ ملتا ہے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے. تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مائی باپ کا احترام اور ان کا ادب. ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کو، بلکہ اس آدمی نے اپنے سوال کیا، عربی تھا، بلکہ تھا عرب کا، اس نے کہا کہ
میری ماں میرے ساتھ آئی ہے حج کرنے، اگر میں اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروں، بیت خانہ کعبہ کا طواف کروں، یعنی 7 چکر لگاؤں، ایک طواف ہوتا ہے 7 چکروں کا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور کے صحابی سے مسئلہ پوچھا اس بدو نے، انہوں نے کہا کہ اے سوال کرنے والے اعرابی، تو اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر ایک طواف کی بات کرتا ہے، اگر تو اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر پوری زندگی میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہے تو ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ آج کے زمانے ترقی یافتہ دور میں بسا اوقات اولاد سمجھتی ہے کہ جب اللہ پاک رزق دے گا میں اپنی ماں کو یا باپ کو عمرہ یا حج کرا دوں گا، میں نے زندگی کا سارے حق ادا کر دیے۔ تم تو صرف پیسے دے کر کہتے ہو کہ مائی باپ کا شاید حق ادا ہو گیا۔ حضور کے صحابی کا فتویٰ یہ ہے کہ پیسے دینا تو دور کی بات، اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر پوری زندگی بیت اللہ کے گرد گھومتے رہو، پھر بھی ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مائی باپ کے حقوق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتے مکمل۔ بس اولاد کا کام یہ ہے کہ جتنی دیر مائی باپ حیات ہیں ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت، ادب کا رشتہ، خلوص کا رشتہ، ساری چیزیں۔ اور جب مائی باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اپنے مائی باپ کو بلایا نہ جائے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ جب تک اولاد زندہ ہے یہ حق ہے اولاد کا کہ مائی باپ کے حقوق میں سے کہ اپنے مائی باپ کو کبھی بلایا نہ جائے، اپنے مائی باپ کے لیے ہمیشہ دعا کی جائے، ہمیشہ دعائے مغفرت کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا سے جانے والے جب چلے جاتے ہیں، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، رخصت ہونے والا رخصت ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے دنیا میں جو بھی اس نے عمل کیا، جو اس کے مقدر میں تھا اس کا بدلہ مل گیا، بخشش تو ہو گئی، لیکن ایک مومن کا جو مقام ہونا چاہیے وہ مقام نہیں ملتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ دوسرے قبروں والے سوال کرتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، جس دن تو ہمارے جہاں میں آیا تھا تیرا مرتبہ مقام نیچے تھا، تو نے قبر میں آ کر کون سا عمل کیا ہے کہ تیرا مقام بلند ہو گیا ہے؟ وہ جواب دے گا میں نے قبر میں کوئی عمل نہیں کیا، میری اولاد نے جو دعا کے تحفے بھیجے تھے اللہ پاک نے میرا درجہ بلند کر دیا۔ میری اولاد نے جو میرے لیے دعا کے تحفے بھیجے تھے، میرے وارثوں نے میرے لیے دعا کے تحفے بھیجے تھے۔ دنیا کے تحفے یہ ہیں کہ کسی کو میٹھی چیز یا کسی کو نمکین چیز یا کسی کو کپڑوں کا سوٹ یا کسی کو پھول پیش کر دو، یہ دنیا کے تحفے ہیں۔ جب وہ جانے والا چلا جائے ہم جو دعا کرتے ہیں یہ بہت بڑا تحفہ ہے، جو صبح و شام ان کے لیے ہم یہ الفاظ بول دینا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بندہ یہ دعا کر دے گا اللہ پاک والدین کے بہت درجے بلند فرمائیں گے۔ یا بندہ اس طرح کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا۔ تو والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے لیے دعا بار بار کی جائے۔ دوسرا کام والدین کی قبروں کی زیارت۔ عام طور پر لوگ محرم شریف کے مہینے میں جاتے ہیں قبرستان، لیکن جس قبرستان میں والدین ہوں کوشش کیا کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر قبرستان قریب ہو اپنے مائی باپ کی قبروں کی جا کر زیارت کر لیا کریں، کیونکہ جمعے کے دن مائی باپ کے قبروں کی زیارت کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جس طرح ہم کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ عید کا دن آئے گا، فلاں رشتہ دار بھی آئے گا، فلاں ملنے آئے گا، فلاں ملنے آئے گا، ہر جمعہ کے دن تمہارا بھی کوئی انتظار کرنے والا۔ والدین تو وہ ہستیاں ہیں کہ بیٹا
نوکری پر ہو، آنا ہو رات کے 9 بجے، 10 بج جائے ماں بےتاب ہو جاتی ہے، ماں دروازے کی طرف بار بار دیکھتی ہے، حالانکہ بیٹا صبح مل کر گیا ہے، اب رات کے 9 وقت مقررہ ہو گیا لیکن بیٹا آیا نہیں۔ ماں تو وہ ہے، والد تو وہ ہے جو بار بار چارپائی سے اٹھ کر دیکھتا ہے کہ بیٹا آیا کہ نہیں آیا۔ اب وہ قبروں میں چلے گئے، اب ان کا حق بھی بنتا ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن جا کر ان کو سلام پیش کر دیا جائے۔ وہ تو ہر دن ہی تمہارا انتظار کرتے تھے، آج تم ہفتے بعد جا کر ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ والدین کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ پاک نے کتنی ہمت دی ہو، کیونکہ رب تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، معیار کو دیکھتا ہے، حجم کو نہیں دیکھتا، گنتی کو نہیں دیکھتا، خلوص کو دیکھتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کس بندے نے کتنی 100 دے کے پکائی، رب تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت، خلوص اور پیار سے پکایا۔ اللہ پاک نے کتنی ہمت دی ہو اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے کھلا دینا یا پلا دینا یا کسی کو پہنا دینا یا خیر کا کام کر دینا، یہ والدین کی نیت کر کے ہم جب کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، حدیث رسول کہتی ہے اس کا اجر و ثواب والدین کو قبروں میں ضرور ملے گا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کچھ لوگ مذاق بھی کرتے ہیں کہ یہ تم اپنے آگے فروٹ رکھتے ہو، کھاتے خود و فروٹ، سارا کھانا پینا آپ کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ فائدہ قبر والوں کو۔ دین جو ہے نا، دین یہ عقل کے ترازو کا نام نہیں ہے، دین پیارے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عقل کے ترازو پر تولو، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کھائے کوئی فائدہ کسی کو ہو، لیکن اگر حدیث رسول کو دیکھا جائے، اور دین نام اس چیز کا ہے جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جب سرکار نے فرما دیا ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا۔ پل صراط ہم نے نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، سرکار نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ جنت ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی، سرکار نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ حوض کوثر ہم نے نہیں دیکھا، سرکار نے عقل سے فرمایا تو ہم نے مان لیا۔ دین نام اسی چیز کا ہے، جو چیزیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں بھی آتی نا، جب سرکار فرماتے اس کو مان لیا جائے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ اب کھائے کوئی ثواب کسی کو ہو، آئیے حدیث پاک کی طرف۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، ایک مٹھی میں کھجوریں بند کی ہوئی، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں تقسیم کروں، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں یہ کھجوریں تقسیم کروں ان کے لیے، لوگوں کو کھلاؤں، تو کیا یہ کھجوریں میری ماں کو فائدہ دے گی؟ اب کھانے والے کھجوریں مدینہ میں ہیں، والدہ قبرستان میں ہے، صحابی نے پوچھ کے پوری امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں تقسیم کروں تو کیا میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی، یقیناً تیری والدہ کو قبر میں فائدہ ہوگا۔ خوش ہو گئے، اعلان کرتے ہیں کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں میرا کھجوروں کا باغ ہے فلان جگہ پر، میں اس سال کا سارا پھل اپنی ماں کے نام پر تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم تو فروٹوں کے صرف ٹوکرے تقسیم کرتے ہیں نا، صحابہ نے باغوں کے باغ تقسیم کر دیے ہیں۔ ہم تو لوگوں کو چند جگ یا بالٹیاں پانی کی پلاتے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ والدہ فوت ہو چکی، نام حضرت سعد صحابی کا، والدہ فوت ہو چکی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں کہ میری والدہ کو فائدہ ہو۔ حضور نے فرمایا اے سعد، مدینے میں فلان جگہ پر پانی کی کمی ہے، وہاں ایک کنواں کھدوا پانی والا، کیونکہ اس وقت موٹریں پمپ نلکے تو ہوتے نہیں تھے، وہاں کنواں کھدوا پانی والا، اس کنویں سے جو بھی پانی پیے گا ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی نے اپنی والدہ کے نام کا کنواں کھدوا دیا،
اور اس کنویں کا نام رکھا گیا بئر ام سعد، سعد کی ماں کے نام کا کنواں۔ پتہ چلا کہ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ کھانے والے کھاتے ہیں یا پینے والے پیتے ہیں، والدین کو اجر و ثواب کس طرح ملے گا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ہم جو بھی نیت کر کے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، اس کا اجر و ثواب والدین کو ضرور ملتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، جب والدین زندہ حیات ہوں، ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت، ان کے ساتھ پیار محبت اور ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری باتیں جو میں نے ابتدا میں ذکر کی، ساری باتیں، بلکہ جس طرح چند الفاظ جس نے ہمیں پڑھائے ہیں قرآن مجید کے یا مکمل قرآن مجید پڑھایا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارے استاد محترم ہیں، اسی طرح اپنے والدین کا احترام بھی لازم ہے۔ اگر انہوں نے قرآن کا علم دیا ہے تو دنیا میں تمہارے وجود کا باعث تمہارے والدین ہیں، وہ بھی محسن ہے، وہ بھی محسن ہے۔ تو اس لیے والدین کا ادب و احترام اور ان کا حسن سلوک، اور جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا، ایصال ثواب کا اہتمام اور ان کی قبروں کی جا کر زیارت کرتے رہنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہمارے عزیز صدیق محمد زبیر معصوم صاحب کی والدہ صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقربا دار فانی سے پوچھ کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا